السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء سو، غلط علماء جو اپنے علم کو غلط استعمال کرتے ہیں، انہی سے بچنا چاہیے۔ جو مولویت کا لباس اوڑھ کر امت میں فتنہ برپا کرتے ہیں، انہی علماء کی وجہ سے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوئی، انہی علماء کے وجہ سے دین میں تکراریں پیدا ہوئی۔ یہی وہ علماء ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک علماء کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یعنی انبیاء کے سینے میں جیسا علم ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کے علماء کے سینوں میں بھی علم ہوگا۔ لیکن ایک اور علماء کی جماعت کے بارے میں بھی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء سو، یعنی کہ غلط علماء جو بیانوں میں بھی غلط بولتے ہیں، بیانوں میں بھی غلط سلط باتیں ہیں، اور جو ضروری نہیں ہے ان مسائل کو اچھالنا۔ جیسے کہ بنگلور شہر کے ایک مفتی صاحب جو دعوت و تبلیغ کے جو تکرار چل رہے ہیں آپس میں ان کے شورا اور امارت، تو انہوں نے مولوی سعد کو ٹاپک بنا کر بہت سارے بیانات کیے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کو شورا اور امارت کے جو مسائل جماعت کے تعلق سے ہیں، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ یہ نفع نقصان صرف اس جماعت جانے، وہ جماعت جانے جو جماعت میں لگ کر ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے کہ شورا اور امارت۔ لیکن انہوں نے اس ٹاپک کو اچھالا، اس ٹاپک کو بڑھا کر امارت والوں کے یعنی مولانا سعد کے خلاف کئی بیان ہیں جو ضرورت نہیں تھی کسی کو۔ نہ ہی یہ قرآن کی تشریح ہے، نہ ہی یہ حدیث کی تشریح ہے۔ ہاں بھائی سب کو معلوم ہونا ہے، سمجھانا بول کر یہ آپسی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا میری نظر میں فضول باتیں۔ یہ بھی علماء سو میں شمار ہے۔ دوسری بات، چند علماء کی قسم میں وہ بڑے عہدیداروں کی چاپلوسی کرتے ہیں، پیسے والوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے اندھے بن جاتے ہیں۔ یہ دوسری ٹاپک ہے۔ ایک ہے اس قسم کی بیان بازی میں غلط باتیں بولنا، دوسرا آ کر چاپلوسی قسم کے علماء جو دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، صرف مالداروں کی باتیں ان کو اچھی نظر آتی ہیں، مالداروں کی صحبت ان کو اچھی نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے شہر بنگلور میں کچھ مسائل ہوئے تھے علماء کے درمیان اور چند عہدیداروں کے درمیان، تو ایک عالم اٹھے، علماء کی طرفداری کرنا تھا، علماء کا ساتھ دینا تھا وہ عالم، لیکن وہ عالم جو ہے بجوز اس آدمی کو نصیحت کرتا الٹا علماء کے بارے میں بول رہے تھے۔ وہ عالم ہو کر عالم کے خلاف باتیں بول رہے تھے جاہلوں کے ساتھ مل کر۔ یہ بھی علماء سو میں شمار ہے۔ اور ایک قسم بیان کروں، جو امت میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں علماء، چندہ خور مولوی جو چندے سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، چندے سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، چندے سے اپنی ساری دنیائی ضرورتیں پورا کر رہے ہیں، امت کے مال کو چندہ کر کے کار لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، اور یا نہیں تو کم سے کم جو ہے جلسے کر رہے ہیں، کئی ہزاروں کا روپیہ چندہ کر کر، لاکھوں کا روپیہ چندہ کر کر، جلسے کر کر اڑا دے رہے ہیں۔ حب جا، شہرت کی تلاش جنہیں ہے، نہ مدرسہ چلا رہے ہیں، نہ مسجد چلا رہے ہیں، صرف جلسوں کے لیے چندہ اکٹھے کرتے ہیں، عالیشان جلسہ کرتے ہیں، اپنا نام بڑھا لیتے ہیں، بس ان کا دین کا کام ہو گیا۔ اور چند علماء کی اور عادت ہوتی ہے کہ اپنی طرف عوام کو مائل کرنا اور بدعت اور شرک کی دعوت دینا۔ ایسے علماء سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چلائے وہی عالم حق ہے، جو بدعت کی طرف، شرک کی طرف چلائے، جو فضول باتوں کی طرف چلائے، وہ عالم نہیں ہے۔ بھلے سے اس کے پاس مدرسے کی سند ہو، کسی مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، جب تک ایک عالم صحیح بات نہیں کرتا، قرآن حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق باتیں نہیں بتاتا، وہ عالم ہی نہیں۔ جانکاری کا نام عالم نہیں، بلکہ ہدایت کی طرف امت کو رہنمائی دینا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر، چندے کا مال کھا کر، غیر ضروری مسائل اٹھا کر بیانوں میں بول کر، حالانکہ امت کا اتنا وقت چل رہا ہے،
اب اس وقت میں آ کر مولانا سعد کے بارے میں اٹھانا اور باتیں کرنا، بہت طریقے سے علماء سو ہوتے ہیں. تو امت کو اس وقت میں چاہیے کہ وہ قرآن حدیث پر عمل کرے. ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طریقے کو اختیار کرے، کسی امام کی پیروی کرے، قرآن حدیث پر چلے. امام کی پیروی کرنا بھی ہے، کیونکہ ہر امام قرآن حدیث کی ہی تعلیم امت کو دیتے ہیں. اس سے امت کو علماء سو سے بچنا چاہیے، جو شرک کی دعوت دے، بدعت کی دعوت دے، جو اپنی طرف عالم مائل کرے بیانوں میں، ایسے عالموں سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.